بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، لیکن دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ شیطان نے انسانوں کو دھیرے دھیرے بہکانا شروع کر دیا، اور شیطان نے کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی یاد تمہیں بہت آتی ہے، تو تم ان کی یاد میں مورتی بنا لو۔ لوگوں نے کہا اس میں کیا برائی ہے، اور یہیں سے شروع ہوئی دنیا کی پہلی بڑی گمراہی۔ دھیرے دھیرے لوگ ان مورتیوں کو سجانے لگے، پھر ان کے سامنے جھکنے لگے، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب انسان اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کرنے لگے اور اس کو سجدہ کرنے لگے۔ دھرتی پر شرک پھیل چکا تھا۔ تبھی اللہ نے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیجا، جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا، اور 950 سال تک ایک ہی نبی، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتے رہے، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، نوح تم بھی ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا تھا تو وہ کوئی فرشتہ بھیجتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے دن میں سمجھایا، رات میں سمجھایا، اکیلے میں سمجھایا، سب کے سامنے سمجھایا۔ قرآن میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ سوچئے 950 سال تک، لیکن اتنی لمبی دعوت کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ ظالم ہوتی گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام سمجھانے آتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کچھ لوگ اپنے کپڑے سر پر ڈال لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ بھی نہ سکے، اور پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے۔ وہ کہتے حضرت نوح علیہ السلام پاگل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی کہتے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں آنے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کا عذاب۔ لیکن لوگوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ ایک دن ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا اگر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے دور رکھنا ہوگا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اپنے بتوں کو مت چھوڑو، اور انہوں نے 5 بڑے بتوں کے نام لیے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ وہی بت تھے جن کی پوجا میں پوری قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درد بھری دعا۔ 950 سال گزر چکے تھے اور قوم نے پھر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب اب تو ہی میری مدد فرما۔ اور پھر انہوں نے کہا، اے اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی دھرتی پر مت چھوڑنا۔ یہ ایک بہت بڑی دعا تھی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن ابھی دنیا کو ایک بہت بڑا منظر دیکھنا باقی تھا، ایک ایسا منظر جو آج تک انسانی اتہاس کا سب سے بڑا طوفان مانا جاتا ہے، ایک ایسا طوفان جس نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے کشتی کی سب سے حیرت انگیز کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد جب لوگوں نے ہر بار ان کا مذاق اڑایا اور ان پر پتھر پھینکے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، تو آخر کار اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اب کوئی نیا انسان ایمان نہیں لائے گا۔ سوچئے، یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر
کیا گزری ہوگی۔ اب انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور تبھی اللہ نے انہیں حکم دیا۔ اللہ نے کہا، اے نوح تم ایک کشتی بناؤ، لیکن یہ حکم جتنا آسان سنائی دیتا ہے اصل میں اتنا ہی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں سمندر تو دور کوئی بڑی ندی بھی موجود نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بنا سوال کیے لکڑیاں اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ دن ہو یا رات، دھوپ ہو یا ٹھنڈی ہوا، وہ لگاتار کشتی بناتے رہے۔ دھیرے دھیرے ایک بہت بڑی ناؤ کا ڈھانچہ تیار ہونے لگا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، نوح پاگل ہو گئے ہیں، معاذاللہ ریگستان میں کشتی بنا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے، کیا یہاں پر سمندر آنے والا ہے؟ کچھ لوگ تالی بجا کر ان کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، ایک دن آئے گا جب تم خود پر ہنسو گے۔ کشتی کا آکار، یا کشتی کوئی چھوٹی ناؤ نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا وشال جہاز تھا، اتنا بڑا کہ اس میں انسان بھی آ سکتے تھے اور جانور بھی۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی کے 3 بڑے حصے تھے۔ پہلے حصے میں جانور کو رکھا گیا، دوسرے حصے میں انسان کو، اور تیسرے حصے میں پرندوں کو رکھا گیا۔ یہ کشتی دھیرے دھیرے بن کر تیار ہو رہی تھی اور پوری دنیا ایک ایسے طوفان کے قریب پہنچ رہی تھی جس کا کسی نے اندازہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی۔ اللہ نے کہا، جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک صبح کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک تندور جس میں عام طور پر آگ جلتی تھی، اس سے اچانک پانی نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ سمے آ گیا ہے۔